آج جمعرات کے دن کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کی سورت پہلی جس کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں، اس کو صرف 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 2 سورتیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس میں استغفار ہوگا، تیسرا کلمہ ہوگا جو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ صرف 3-4 چیزیں ہیں، اور ان کے پڑھنے کی ایک ترتیب اور ایک طریقہ ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی دعا ہوگی کہ جس کے پڑھنے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، یعنی اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی حاجت طلب کرتے ہیں، اگر جتنا بھی مال طلب کرتے ہیں، بیماری سے شفا طلب کرتے ہیں، یا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہے، کوئی بڑی سے بڑی ضرورت ہے، آپ جس کے لیے بھی یہ عمل کرتے ہیں، فوری طور پر آپ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو جو مانگتے جائیں گے، جو جو طلب کرتے جائیں گے، وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ اس عمل کے بعد یعنی ایک دعا خاص ہے جس کے پڑھنے کے بعد بندہ جتنا بھی مانگتا ہے نا، اس کو مل جاتا ہے۔ وہ لاکھوں مانگے، کروڑوں مانگے، اربوں مانگے، کیونکہ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اب سب سے پہلی چیز اس کو ذرا سمجھ لیں، عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے۔ بچہ، بوڑھا، جوان، پاکستان کے رہنے والا، انڈیا، بنگلہ دیش، UK، کینیڈا، کہیں کا بھی وہ رہنے والا ہو، اس عمل کو کر لے۔ اگر کوئی الیکشن لڑنے والا بھی پڑھے تو اللہ اس کو بھی الیکشن کے اندر فتح عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جاب کے لیے، امتحان کے لیے پڑھے، والدین اولاد کے لیے پڑھیں تو اللہ اس کی برکت سے فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوئی گناہگار بھی پڑھے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بے روزگار پڑھے تو روزگار مل جاتا ہے۔ اعلی غرض جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں، شادی کے لیے پڑھیں تو شادی کے انتظامات ہو جاتے ہیں، قرضے والا پڑھے تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے، پیسوں کا انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل بار بار کیا گیا ہے، جب بھی کوئی کرتا ہے وہ فوراً کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی تو وظیفے کی کوئی اور گارنٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے آپ کو یہ عمل بتا دوں تاکہ آج جمعرات کے دن آپ لوگ بھی اس عمل سے مستفیض ہو سکیں، کیونکہ جمعرات کا دن بڑی ہی برکت والا ہے۔ اس کا تعلق خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور وہ ہم سب کے ماں باپ ہیں۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام ہم سارے کے سارے ان کی اولاد ہیں، اور جمعرات کے دن کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ یہ ان کے لیے خاص تھا، ان کی امت کو خاص طور پر عطا کیا گیا۔ جیسے ہمیں جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا گیا نا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ جمعرات کا دن عطا کیا۔ تو ہم نے اس دن میں سب سے پہلے اپنے مقصد کی، اپنے کام کی نیت کر لینی ہے۔ جیسے بار بار ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم نے نیت سب سے پہلے کرنی۔ دیکھیں، نیت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم نماز کے لیے نیت ہی نہ کریں تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت کرنا۔ تو ہم نے اپنی اس عمل کے لیے نیت کر لینی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس ٹائم ہم نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد پھر اس عمل کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پھر ہم نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی کلام نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا 4 بار پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، جس کا مطلب ہے فاتحہ، کھولنے والی،
اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، قرآن ہم کھول کر ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کھولنے والی، اس کے اور بھی 20 نام ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ تو جو ماں ہوتی ہے اس کا مقام کس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس سورت کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ جس نے اس سورت کی تلاوت کر لی، گویا اس نے قرآن کی تلاوت کر لی، انجیل کی تلاوت کر لی، زبور کی، تورات کی، تمام آسمانی کتابیں اس نے پڑھ لی، اللہ اتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 4 بار پڑھنا ہے، جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اسی کے مطابق۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دان، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ویورز نئے ہوتے ہیں اور پھر وہ بار بار کمنٹ میں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ ساری چیزوں سے آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہوں اور ساتھ ساتھ عمل بتاتا رہوں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، گھر کے اندر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، آپ خود بیمار ہیں، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ذریعے شفا مل جاتی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اس سورت کو، اب دیکھیے درود پاک جس مقام پر آئے گا آپ نے اس مقام پر پڑھنا ہے۔ شروع میں درود پاک کا ذکر نہیں ہے، آخر میں درود پاک کا ذکر نہیں ہے، درود پاک درمیان میں آئے گا، یہ بڑا الگ عمل ہے، اس کی بڑی الگ برکات ہیں، اور اس کے پڑھنے کا اور طریقہ بھی اللہ والوں نے علیحدہ ہی بتایا۔ آپ نے یقیناً اس طرح کا عمل پہلے نہیں کیا ہوگا، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ کاش ہمیں اس عمل کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا اور ہم اپنی مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جمعہ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور بضرور دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اس سورت کو سمجھ لیں، یہ سورت بھی بالکل آسان سی ہے، یہ سورت ہے سورت اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ ہے، بالکل آسان سی ہے۔ اس سورت کی بھی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، صرف 3 بار، اللہ تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر پر سورت پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سورت اخلاص وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ پھر جمعرات کے دن اس کو پڑھنا، یہ تو انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، انتہائی فضیلت کی حامل صورت ہے، اور اس کے اتنا پڑھنے سے اتنا کچھ ملتا ہے کہ شاید اس سے پہلے آپ کو اس بارے میں آگاہی نہ ملی ہو، کیونکہ اس کے پڑھنے کے بعد انسان کی تقدیر مقدر سمجھ جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جتنے مسائل ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے جس کے پڑھنے پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا، حضور علیہ السلام نے جب ان کے سامنے پڑھی تو صحابہ کرام اس سورت کی شان اور فضیلت کو سن کر اس بات پر تعجب کرنے لگے کہ اتنی اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے، اتنا اس کا مقام ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو فضیلت بخشی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، کامل اللہ کی توحید ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ کو جانتے ہیں، اب مجھے اس پر زیادہ تبصرہ کی ضرورت نہیں، تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف
जो पढ़ना है हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह मकरूज जितना भी बड़े से बड़ा होगा उसको कर्जे से निजात मिल जाएगी, ये हकीकत है। और ये सूरत पढ़ने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला इस पढ़ने वाले के मरने के वक्त फरिश्तों का इंतजाम फरमाता है, फरिश्ते उस बंदे के जनाजे में शिरकत करते हैं जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है। अब मैं वो मुकम्मल वाक़यात तो नहीं बता रहा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इस अमल को आज कोई भी शख्स ना छोड़े। जिस तक ये वीडियो पहुंचे, जिस तक ये पैगाम पहुंचे, हर शख्स फौरी तौर पर अपने सारे काम छोड़कर पहले इस सूरत को पढ़ ले, क्योंकि एक तो नुचंदी जुमेरात भी है। वैसे तो आप किसी भी जुमेरात के दिन इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन आज जो जुमेरात है ये इस्लामी महीने की पहली जुमेरात है, तो इस जुमेरात की साफज़ाद बाकी जुमेरातों की बनिस्बत इसको नुचंदी जुमेरात कहा जाता है। इसकी फजीलत ज्यादा होती है और इसमें जब ये अमल कर लिया जाता है तो फिर यकीनन किसी और अमल की जरूरत और हाजत बाकी नहीं रहती। अब आपने सूरह मुबारका को सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद अब आपने जो हम नमाज के अंदर दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, इस दुरूद पाक को आपने सिर्फ और सिर्फ इस दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, हर शख्स जानता है दुरूद इब्राहिम कौन सा है। मैं एक मरतबा पढ़ भी देता हूं, मेरे साथ पढ़ लें ताकि आपको भी इसकी बरकतें नसीब हो जाएं। तो दुरूद इब्राहिम को आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा। और उसके बाद अगली चीज में मैं अर्ज करता हूं, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, आप इसको करेंगे तो सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे, यानी 2-3 मिनट का ये अमल, जिसमें एक खास दुआ आपको मैं आगे चलकर बताने लगा हूं, जिस दुआ के पढ़ने से अल्लाह के फजलो करम से आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, जो सारी जिंदगी नहीं ना मिल सका अल्लाह ताला वो भी अता फरमा देता है। अब जरा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस तरह आपने इस दुरूद पाक को पढ़ना, इससे अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होगी, तमाम कामों में आसानी पैदा होगी, कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी, हाजात पूरी होंगी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी नसीब होगी, रिज़्क़ की तंगी का हमेशा के लिए खात्मा होगा, मालो असबाब में बेपनाह बरकत आएगी। ये इस अमल का खासा है। अब आपने दुरूद पाक सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा जो दुआ में शामिल होने के लिए वो अलग है, लेकिन ये क्योंकि अमल के साथ खास है तो इसको आपने इसी तरतीब के साथ अमल में पढ़ना है जिस मकाम पर मैंने आपको बताया है। पहले 2 सूरतें पढ़नी हैं, उनकी तरतीब के तादाद के बराबर और तरतीब उसी तरह जैसे मैंने कहा है उसी तरह आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने ये अमल करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत खुसूसी आपको मिलेगी। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि 3 शख्स क़यामत के रोज अर्शे इलाही के साए के नीचे होंगे, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। अर्ज की वो कौन है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करेगा, दूसरा जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, जो मुझ पर, तीसरे नंबर पर फरमाया जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। अब अंदाजा लगाइए कि दुरूद पाक की कितनी फजीलत है। तो ये दुरूद पाक अलग है जो वजीफे के अंदर है, जो दुआ में शामिल होने के लिए है वो अलहदा पढ़कर होना है, उसका सवाब मेरे मिलक कर देना है, ताकि अब उस दुरूद पाक के वसीला से अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह दुआएं फिर रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह उस बंदे की दुआ को जरूर उसके हक में कबूल फरमा लेता है। अब इसके बाद दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो चीज आपने पढ़नी है वो है तीसरा कलमा। तीसरा कलमा बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद में होगा, आपने उस तादाद के बराबर उसको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है, वो आपने जो शुरू में पढ़ ली बस वही काफी। दुरूद पाक के बाद आपने डायरेक्ट इस कलमा को शुरू कर देना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैंने इस तीसरे कलमे की बरकत जो खुद देखी है ना, इतनी है कि एक तरफ दुश्मन हो, दूसरी तरफ कुत्ता भी हो, दुश्मन भी हो। कुत्ता देखे जो काटने वाला कुत्ता, हल्का जिसको हम कहते हैं,
ایک جانب وہ کتا ہونا جو انسان کا دشمن بن جاتا ہے، پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، جو اس کے سامنے ہے اس کو کاٹ لیتا ہے، تو اگر وہ بھی ہو، ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کلمہ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ کر نا اس کی طرف پھونک مارا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یعنی کہ جتنا بھی ظالم جابر دشمن، عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے دشمنوں سے نجات مل جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارے دکھ مصیبتیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس عمل کو تو کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ عمل کیونکہ ہے بھی بالکل مختصر سا لیکن سادہ سا بھی ہے، لیکن اس کی ترتیب جو ہے نا، ترتیب کے اعتبار سے بڑا طاقتور عمل ہے۔ اس کے کمالات، فائدے، کمال کے فیوز و برکات ہیں۔ اس لیے کہ اس کے اندر درود پاک کی آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں نا کہ کس مقام پر درود پاک کو ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح آپ نے اس مقام پر پڑھنا ہے۔ اور اس کی آغاز جیسے قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہے نا، اس عمل کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے، اور اس کا اختتام دیکھیں گے تو وہ استغفار پر ہو رہا ہے، اور آخر میں وہ خاص دعا پڑھی جائے گی، اس کو آپ نے حالت دعا کے اندر پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل کر لیں گے، استغفار جس وقت میں بتانے لگا ہوں استغفار پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہوگی۔ اب درود پاک اول آخر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس عمل کے بعد دعا آپ نے خاص اسی طریقے کے ساتھ کرنی ہے جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اب اسی طرح کیونکہ درود پاک حضور علیہ السلام کا یہ ایسا عمل ہے، آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا کہ وہ فرماتے جو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ اب نفاق دلوں سے ختم ہوتا ہے، نفاق جیسی بیماریاں دلوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ اب حضور نے اپنے قرب کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ کیسے لوگ میرے پاس، کون سے لوگ میرے قریب ہوں گے، کون سے لوگ میرے پاس ہوں گے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کے پڑھنے سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے وہ عمل پھر کتنی شان والا ہوگا، کتنی فضیلت والا ہوگا۔ تو اب آپ نے صرف اور صرف تیسرا کلمہ 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے استغفار، صرف استغفار کون سا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو استغفار پڑھنے کی تعداد میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے، ان کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور میری زمین ہے، میرا کھیتی جو ہے میں اس پر بڑی محنت بھی کرتا ہوں اور باقی لوگوں کے ساتھ بہ نسبت میں اس پہ زیادہ محنت کرتا ہوں، حالت چلاتا ہوں، جو بھی اس کا سسٹم ہوتا ہے میں سارا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے اس زمین سے اتنا نفع نہیں ملتا۔ تو اسی طرح ایک شخص اور آیا، ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا بابا جان کہ میں بے اولاد ہوں، میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں کون سا پڑھوں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد صالحہ عطا فرما دے۔ تو آپ نے اس کو عمل بتایا، اور پھر تیسرا ایک اور شخص آیا، اس نے پھر آ کر کہا کہ بابا جان میں جو ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہوں، بیماریوں نے مجھے گھیر رکھا، بے سکون نہیں ہے، آپ نے اس کو بھی عمل بتایا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اسی طرح مختلف لوگ آئے، کسی نے کہا میرا کاروبار نہیں چلتا، کسی نے کہا میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں، کسی نے کہا میں بیمار ہوں، جس نے جو بھی کہا نا بابا جی ہر ایک کو ایک ہی عمل بتایا کرتے تھے۔ وہ کون سا؟ جو بھی آتا اس کو یہی بات کہتے، بیٹا اگر آپ کی کھیتی باڑی کم ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ صرف اور صرف استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی آتا اس کو یہ عمل بتا دیتے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا بابا جان جو بھی آتا ہے حاجت ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ہے اگر تم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، تو جو طلب کرو گے میں عطا فرما دوں گا۔ تو
تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور جو مجھ سے ہو چکے ہیں تیری ذات بڑی مبارک ذات ہے، تیری رحمت بڑی وسیع رحمت ہے، تو اپنی رحمت کو دیکھ، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے حبیب کا امتی سمجھ کر مجھے معاف فرما دے۔ اور انشاءاللہ پکی سچی جب توبہ کر لیں گے، آپ کو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرنا ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ فتح کر لیا ہے، کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس استغفار جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب بس عمل یہاں مکمل ہوا۔ اب صرف وہ دعا میں نے بتانی ہے جو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو پڑھتے ہوئے دیکھا، باقی صحابہ کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ شخص جس نے یہ دعا پڑھی ہے، اب یہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا اس بات، یا رسول اللہ یہ جو بھی مانگے؟ حضور فرماتے ہاں جو بھی مانگے، کیونکہ اس نے ایسی دعا پڑھی ہے، اس دعا کے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ رد نہیں فرماتا، عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین میری دعا کو قبول فرما لے، یا ارحم الراحمین مجھے فلان چیز کی طلب ہے تو پوری فرما دے، یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ آپ نے دعا کرنی، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔